ناظرین، آج ہم پیپر کے حوالے سے بات کریں گے جس میں تشریحات آتی ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کو، میٹرک والوں کو بھی جو تشریحات آتی ہیں۔ یہ فیڈرل بورڈ جو ہے اس کے جو ہے بنیاد جو اور مرکز اس کا کیا ہے، نیوکلیس کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے تو پھر ہم تشریح کے اصول اور کچھ چیزیں سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم غزل پہ بات کرتے ہیں۔ غزل جو ہے وہ 3 شعر آتے ہیں فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں، 3 نمبر کے ایک شعر کی تشریح ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل کے اشعار کی تشریح آپ کو الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اساتذہ نے آپ کو بتا رکھی ہوگی۔ غزل کا ہر شعر الگ مفہوم اور الگ خیال لیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوسرے اشعار کے ساتھ ملا کر تشریح نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنی جگہ غزل کی اکائی جو ہے وہ شعر ہے۔ جو بات غزل میں آپ کو کرنی ہے وہ 2 مصروں کے اندر کرنی ہے، تو وہ کل جو اثاثہ ہے خیال کا یا فن کا وہ شعر ہے غزل کے اندر۔ یہ آپ کو الگ الگ تشریح کرنی ہے۔ اس کے برعکس نظم کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح آپ کو ایک ساتھ کرنی ہے۔ وہی سادہ سی بات ہے کہ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہے، الگ خیال ہے، وہ کل کائنات وہ 2 مصرے ہیں، غزل کی اکائی شعر ہے۔ لیکن نظم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نظم جتنی طویل ہو وہ کسی ایک ہی خیال کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے، اسی کے مختلف پہلو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو نظم کے بند کی، اس کے اشعار کی تشریح ایک ساتھ کی جانی چاہیے، وہ ایک دوسرے سے مل کر کو معنی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ غزل صرف 2 مصروں میں بات ہوتی ہے۔ اس لیے نظم کے اشعار کی تشریح آپ ایک ساتھ کریں گے اور غزل کے اشعار کی تشریح آپ الگ الگ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھیے، آپ کا جو پیپر ہے نا وہ متن کو اہمیت دیتا ہے اور متن پر انحصار کرتا ہے۔ ٹیکسٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہر لکھی ہوئی چیز ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، یہ مصنف کو ضروری نہیں قرار دیتا کہ آپ پیپر میں لکھتے رہیں کہ اس کا فلاں مصنف ہے، وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اس کی شاعری کے یہ بڑے موضوعات ہیں، اس کی شاعری کی یہ خوبیاں ہیں۔ یہ آپ سے پیپر ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ جو چیز پیپر ڈیمانڈ نہیں کرتا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 نمبر ہے، وہ شاعر کا نام تک نہیں پوچھتے، اور وہ کہتے ہیں جی فلاں شاعر کو آپ نے، فلاں شعراء کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی کوئی بھی غزل آپ کے لیے آ سکتی ہے۔ اگر تو وہ غزل آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس شاعر کی ہے، وہ پابندی بھی نہیں لگاتا بورڈ کہ آپ جو ہے اس شاعر کے بارے میں نہ لکھیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ فلاں شاعر کی غزل ہے، تو آپ 1-2 جملے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، شاعر کے بارے میں، شاعر کی تاریخ پیدائش کے بارے میں نہیں، اس کے حالات جو اس کی زندگی کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے فن کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں، اس کے موضوعات کے بارے میں، اور متعلقہ شعر سے اس سے جوڑنے کے لیے آپ کو بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا یہ کس شاعر کی غزل ہے یا نظم ہے، تو آپ کو شاعر کا نام لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس شاعر کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غلط لکھنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ لکھیں ہی نہ۔ آپ نے 3 نمبر کے شعر کی تشریح کرنی ہے۔ یہاں ایک دوسری بات بھی سمجھ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیر کے ارکان ہیں وہ بھی لکھ دیں، فعولن 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 فعولن۔ اچھا جی، اس میں مفہوم بھی ہونا چاہیے، اس کا فکری جائزہ الگ ہو، فنی جائزہ الگ ہو، اس کے اندر حوالے کے شعر ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ہو تو ایسی اچھی تشریح ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر یہ ساری باتیں میں ترتیب سے لکھی ہوں، اوپر جو ہے وہ ارکان لکھے ہوں بیر کے، پھر جو ہے مفہوم لکھا ہو، پھر اس کو فکری جائزہ ہو، پھر فنی جائزہ ہو، فکری جائزے کے اندر حوالے کے شعر ہوں، یہ ایک آئیڈیل تشریح ہے۔ لیکن ایسا کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف تشریح کریں۔ 3 نمبر ہیں، 8 سے 10 لائنیں آپ کو لکھنی ہوتی ہیں، اس میں فضولیات میں نہیں جانا ہوتا۔ صرف آپ لکھیں تشریح شعر نمبر 1، اس تشریح کے اندر 2 باتیں آپ نے لکھنی ہیں۔ ایک، اس شعر کے اندر خیال کیا بیان ہوا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس شعر میں کہا کیا گیا، اس کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے اس شعر کی خصوصیات بتانی ہیں، خوبیاں بتانی ہیں۔ دیکھیں، ایک خوبیاں تو ہے نا سامنے کی، فن ہے نا، علم بیان ہے، اس میں تشبیہ ہے، اس میں استعارہ ہے، مجاز ہے، کنایہ ہے، اچھا اس میں ثنائے بدائے ہیں، فلاں سند ہے، فلاں سند ہے، فلاں سند ہے۔ اچھا کچھ اشعار میں یہ نہیں ہوتے ہیں، کوئی مشکل لفظ بھی نہیں ہوتا ہے، بہت سادہ سے ہوتے ہیں، سہل ممتنع کے اشعار ہوتے ہیں۔ اچھا ان کے فن پہ بچے کہتے ہیں کیا بات کریں؟ ضروری نہیں ہے کہ جس میں کچھ موجود ہے بیان و بدی کے حوالے سے اسی کے فن پہ آپ بات کریں، جس پہ نہیں ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، بھئی اس پہ زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی سند استعمال نہیں کی، اس میں کوئی علم بیان کی ایسی صورت بڑی نہیں آئی، کوئی استعارہ نہیں ہے، سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن ان کو ترتیب دے کر
ایک کیفیت کو، ایک خیال کو اتنی عمدگی سے بیان کیا ہے کہ آپ داد دیے بنا رہ نہیں سکتے. یہ بھی تو خوبی ہے نا. تو اس طرح اس کے فن پہ بات کریں، اس شعر کے خیال پہ بات کریں، اس کی فکر پہ بات کریں، اس کے موضوع کو جو ہے چھیڑیں، اور 8 سے 10 لائنوں میں آپ اس طرح لکھیں کہ لفظ نہ دہرائیں، جملے نہ دہرائیں، بات نہ دہرائیں. یہ اصل میں تشریح ہے. آپ کو کوئی نمبر نہیں کاٹے گا، پورے 3 نمبر آپ کو اس کے ملیں گے. بجائے اس کے کیا مفہوم اور حوالے کے شعر لکھیں. دیکھیں حوالے کے شعر کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں. حوالے کا شعر ہوتا کیا ہے دراصل؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایک موضوع کی وضاحت کر رہے ہیں، تو اس وضاحت میں ایک دوسرا شعر بیان کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس میری بات کی تائید کر رہا ہے. یہ جو شاعر نے کہا ہے اور جو اس میں وضاحت کر رہے ہیں، اس میں ایک اور شاعر نے بھی یوں کہہ رکھا ہے. یہ اصل میں موضوع ہے. آپ اس کو جوڑتے ہیں اپنی بات کے ساتھ اور جس شعر کی تشریح کر رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تشریح کرتے ہوئے دوسرے شعر کو لائیں اور اس کا حوالہ دے کر اس کی وضاحت کریں، اور پھر کہیں شاعر نے یہ پہلو بیان کیا ہے. وہ یہ جو شعر میں نے حوالے کا درج کیا اس میں یہ پہلو بیان ہوا تھا، لیکن جس کی تشریح میں کر رہا ہوں اس میں یہ باتیں بھی موجود ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ایسا کریں تو بہت اچھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ شعر ٹھیک سے یاد نہیں کر پاتا. علم عروض بہت اہم ہے شعر کی ساخت میں. شعر اسی پہ کھڑا ہوتا ہے، خاص ردم ہے. بچے کو نہیں پتا میرا کہاں لکھنا ہے نقطوں کے ساتھ اور میرا کے نقطے کہاں نہیں لکھنے، کیونکہ علم عروض تو بچے کے نصاب کا حصہ نہیں ہے. تو اب لکھنے کے تو نمبر ہیں، اگر آپ مطلب اچھا لکھیں گے تو نمبر اچھے مل جائیں گے، لیکن غلط لکھنے کا نمبر کٹ جائے گا. اگر آپ کو نہیں آتا، شعر آپ لکھتے ہی نہیں ہیں اور تشریح اچھی کرتے ہیں، تو تب آپ کو کوئی نمبر نہیں کٹے گا. لیکن اگر آپ شعر لکھتے ہیں اور شعر غلط لکھ دیتے ہیں تو آپ کا نمبر تو کٹ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ جب 3 نمبر کی تشریح آتی ہے، جب میں آن لائن چیکنگ کے لیے اس کو کھولتا ہوں سوال کو، تو سب سے پہلا جو اوپر کیپشن دیا گیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ درست تشریح، رموز اوقاف اور املا کا بہترین استعمال. اب آپ کا املا غلط ہے یا رموز اوقاف کا مسئلہ ہے تو وہ تو نمبر مجھے کاٹنا پڑے گا. غلط شعر لکھ دیا تو نمبر کٹ جائے گا، اگر نہیں لکھا تو نمبر کٹنے سے بچ جائے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل بورڈ کے بچے کو ایسے ہی ناقص قسم کے شعر ڈالنے چاہیے اور مفہوم اور ان چکروں میں پڑھنا چاہیے. کسی قسم کی تشریح میں ایڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تشریح شعر نمبر 1 اور اس کی تشریح کر دیں، تشریح شعر نمبر 2، تشریح شعر نمبر 3. بالکل یہی معاملہ نظم کے ساتھ بھی کرنا ہے. نظم میں آپ کو صرف اشعار کی تشریح ایک ساتھ کرنی ہے اور وہیں پہ فکر اور فن پہ بات کرنی ہے، کیونکہ شاعری میں یہ بات اتنی زیادہ اہم نہیں ہے کہ بات کیا کی گئی ہے، جتنی زیادہ یہ بات اہم ہے کہ بات کیسے کی گئی ہے. شاعری اصل میں بات کہنے کا ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے، زبان ہے. اگر آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں، بڑے بڑے خیال بیان کرنے ہیں، تو پھر آپ مضمون لکھیں، آپ تقاریر کریں. کیا خیال ہے؟ آپ جو ہے وہ کوئی اور صنف اپنا لیں. شاعری کرنی ہے تو بات کو خوبصورت بنانا ہے. شاعری ہے یہ لطیف اظہار ہے، خوبصورت اظہار ہے، جمالیات کا اظہار ہے. تو اس میں فن کا ذکر ضرور کرنا ہے. شعر کی کیا اس میں حسن ہے، اس کی سادگی ہے، اس کا انداز بیاں ہے، اس میں کوئی تراکیب ہیں، اس میں کوئی بیان و بدیع ہے. یہ بات آپ نے دیکھنی ہے. یہ تو شعری معاملہ ہو گیا. اب ذرا آ جائیں نثر پارے کی تشریح کی طرف. تو نظمیہ تشریح کے میں بتا دوں کہ وہ آتے ہیں 7 نمبر کی تشریح آتی ہے فرسٹ ایئر کو، اور سیکنڈ ایئر کو 6 نمبر کی تشریح آتی ہے. تو وہ آپ کو 1.5 صفحہ لکھنا ہوتا ہے، لیکن جامع لکھنا ہوتا ہے، جملے دہرانے نہیں ہوتے. نثر پارے کی تشریح آتی ہے 6 نمبر کی. ایک عبارت دی گئی ہوتی ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے. جو پنڈی بورڈ والے بچے ہیں جنہوں نے میٹرک پنڈی بورڈ سے کی ہے، تو وہ تو ذرا سیاق و سباق لکھتے ہیں، یہ کہاں سے عبارت لی گئی ہے، اس کے مصنف کون ہے، یہ کس بارے میں ہے، یہ باتیں لکھتے ہیں. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کا یہ پیپر ٹیکسٹ بیس ہے، یعنی یہ انحصار کرتا ہے متن پہ. تو آپ کے پاس جو عبارت آئے گی، آپ نے سیاق و سباق اس کا نہیں لکھنا، کیونکہ آپ کو تو سیاق و سباق معلوم ہی نہیں ہوگا. کچھ سبق تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، جو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی تو آ جاتے ہیں نا. اصل میں فیڈرل بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ بچے شعر ہو یا نثر ہو، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ سکیں، اس کی تشریح کر سکیں، اس کے سوالوں کے جواب دے سکیں. بس اتنا سا مقصد ہے آپ کو پڑھانے کا. اس کے اور مقاصد میں یہ آتا ہے کہ آپ کی زبان درست ہو، آپ کے جو ہے آپ کا املا درست ہو، آپ کی بول چال بہتر ہو، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو، یہ سارے موضوعات وسیع ہوں. یہ مقاصد بھی ہیں، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کسی عبارت کو، چاہے وہ نثر پارہ ہے یا کوئی شاعری ہے، اس کو سمجھ سکیں، اس کی جواب دے سکیں، اس کی وضاحت کر سکیں. اتنی سی بات ہوتی ہے. نثر پارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ نا آپ نے سبق کے اندر داخل نہیں ہونا. یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھیے گا. کچھ وضاحت، کچھ تشریح ہوتی ہے پیپر سے باہر رہ کر، سوال سے باہر رہ کر، کچھ اس کا حصہ بن کر ہوتی ہے.
آپ نے عبارت کا حصہ نہیں بننا، آپ نے باہر بیٹھ کے تشریح کرنی ہے، شعر کی تشریح بھی باہر بیٹھ کے کرنی ہے۔ آپ حصہ بنتے ہیں جب روداد وغیرہ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی اپنی ذات ہے، آپ اندر موجود ہیں، کہانی کار ہیں، آپ جو مرضی لکھیں۔ یہاں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس عبارت کو پڑھیں، تشریح کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو معلوم ہے نا کس سبق سے کس بارے میں، وہ بھی آپ 1-2 جملے لکھے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس نے پابندی نہیں لگائی ہے بورڈ میں، لیکن جو آپ کے سامنے ہے آپ نے اسی میں سے تشریح کرنی ہے اور اس سے 2 گنا زیادہ کرنی ہے۔ اگر 1 پیراگراف ہے تو اس پیراگراف کے سائز میں 3 پیراگراف آپ کے ہونے چاہیے۔ وہی عبارت اپنے لفظوں میں کچھ اضافے کے ساتھ واپس لکھ دیں گے، سادہ سی بات یہ۔ تو پہلے 2-3 لائنوں میں نا آپ نے اس عبارت پہ تبصرہ کرنا ہے۔ دیکھیں عبارت سے باہر کیسے رہنا ہے، اس عبارت میں مصنف نے فلاں موضوع کو قلم بند کیا، اب آپ عبارت سے باہر ہو گئے، اس عبارت کو، یعنی آپ باہر اور عبارت سامنے، اس عبارت میں مصنف نے فلاں موضوع بیان کیا، اس کے یہ پہلو بیان کیے، یہ تبصرہ اس کے اوپر کرنے کے بعد کہیں کہ مصنف کہتے ہیں۔ اب مصنف کہتے ہیں، اس کے بعد آپ اس عبارت کی وضاحت کرنا شروع کریں، انہی جملوں کو اپنا جملہ بنانا ہے، الفاظ اپنے شامل کرنے ہیں، جو کوئی مشکل لفظ ہے اس کی وضاحت کرتے جانا ہے، اور آپ نے ایک صفحہ جو ہے لکھ لینا ہے، 1.5 صفحہ، اتنی سی آپ نے اس میں بات کرنی ہے۔ تشریح کے لیے جو ہے میں بارہا بتاتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ لکھنے کے نمبر نہیں ہے، درست لکھنے کے نمبر ہیں، اور نثر پارے کی جو تشریح ہے اس میں آپ نے نثر سے باہر رہنا ہے، غزل کے شعر میں بھی نثر سے باہر رہنا ہے، اور لکھنے کے اس شعر میں یہ پہلو بیان ہوئے ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، اس نثر پارے میں یہ باتیں ہوئی ہیں، تو یہ آپ کی تشریح کی بنیادی ضروریات ہیں، پیپر کی یہ ضروریات ہیں۔ بس خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جو ای شیٹ ہے آپ کی، آپ نے اس سے باہر نہیں جانا، حاشیے سے باہر نہیں جانا۔ اچھا لفظ کاٹنا نہیں ہے، اچھا غلطی ہوگی تو سنگل لائن لگا دیں، بہت زیادہ اس کو رگڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر بار بار قلم پھیرنا نہیں ہے، ڈبل نہیں کرنا، ڈبلنگ جس کو کہتے ہیں، کٹنگ اور ڈبلنگ، یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ جب ہم چیک کرتے ہیں آن لائن تو آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آتا ہے کہ رموز اوقاف کا اور املا کا درست استعمال ہونا چاہیے، پیشکش شاندار ہوگی، آپ کا املا درست ہوگا، پڑھنے کے لائق ہونا چاہیے پیپر۔ تو اس میں آپ نے تشریح میں یہ خیال رکھنا ہے کہ تو آپ نے حاشیے سے باہر نہیں جانا، جب وہ پیپر سکین ہوگا تو حصہ آپ کا میرے پاس آئے گا نہیں چیکنگ کے لیے، تو ہم وہ نمبر کیسے دیں گے آپ کو، تو آپ کے نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس حاشیے کے اندر لکھنا ہے اور صاف لکھنا ہے، اور کٹنگ نہیں کرنی اور ڈبلنگ نہیں کرنی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں لکھیے گا، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ۔